خوش آمدید. میں محمد عمران آپ کی نصابی کتاب کے سبق نمبر 21 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہم مطالعہ کرنے والے ہیں یہاں پر چکبست کی لکھی ہوئی نظم کشمیر کا. اس نظم میں چکبست نے کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے. کشمیر کے نظاروں کو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی سچائی اور صفائی کے ساتھ نظم بند کیا ہے، اس نظم کے اندر پیش کیا ہے. تو یہاں پر ہم نظم پڑھیں گے، نظم کا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد اشعار کی تشریح کریں گے، سمجھیں گے کہ اس نظم کو کس طرح سے آپ نے کشمیر کی خوبصورتی کو دکھایا ہے، بڑھایا ہے. اور اس کے پہلے ہم چکبست کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے، آپ کی زندگانی کے حوالے سے اور فنی خصوصیات کے حوالے سے ہم اہم معلومات سبق سے پہلے حاصل کریں گے. تو شروع کرتے ہیں ہم سبق. چکبست یہاں پر شاعر کا تعارف ہے. برج نارائن آپ کا نام تھا اور چکبست آپ کا تخلص تھا. آپ کے بزرگوں کا وطن لکھنؤ تھا اور لکھنؤ سے پہلے آپ کے بزرگ کشمیر کے رہنے والے تھے. کشمیر سے منتقل ہو کر آپ لکھنؤ آئے تھے. ان کی ولادت فیض آباد میں 1882 عیسوی میں ہوئی اور انہوں نے لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی. 1905 میں کنگ کالج سے BA پاس کیا اور 1908 میں LLB کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد لکھنؤ میں وکالت کرنے لگے. ان کا شمار اس زمانے کے لکھنؤ کے ممتاز وکیلوں میں ہوتا تھا. اعلیٰ درجے کے وکیل بن گئے تھے، بڑے وکیل آپ بن گئے تھے. ایک مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں 12 جنوری 1926 عیسوی کو رائے بریلی گئے اور واپسی میں ان پر فالج کا حملہ ہوا. پیرالائسس آپ کا ہو گیا، لکوہ آپ کو پڑا اور چند گھنٹوں کے بعد رائے بریلی اسٹیشن پر ہی آپ کا انتقال ہو گیا. آخری رسوم آپ کی لکھنؤ میں ادا کی گئی. یہ آپ کی زندگانی کے حوالے سے مختصر معلومات ہیں، پیدائش سے لے کر اور انتقال تک، اور آپ کا پیشہ وغیرہ یہ بہت مختصر دیا ہے، اختصار کے ساتھ دیا ہے. آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے. آگے ہے آپ کی شاعری خصوصیات پر، کلام کی خصوصیات کے اوپر کہ کس طرح کی آپ شاعری کرتے ہیں. چکبست کا ذہنی میلان ابتدا ہی سے شاعری کی طرف تھا. میلان کا مطلب ہوتا ہے جھکاؤ. اس زمانے میں لکھنؤ کی فضا پر عام طور سے آتش، میر انیس اور مرزا دبیر کی شاعری کا اثر نمایاں تھا اور پوری اردو دنیا پر غالب کے کلام کا سکہ تھا. یہ جو دور جو تھا یہ غالب کے بعد کا دور تھا. میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے بہت زیادہ پڑھے جاتے تھے. لکھنؤ کی کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ لکھنؤ کی فضا ادبی فضا تھی، شعر و شاعری کا ماحول تھا اور رنگینیاں لکھنؤ کی تہذیب کے اندر، لکھنؤ کے ماحول کے اندر ملتی تھی. تو چونکہ یہ لکھنؤ کے ماحول میں ہی پلے بڑھے تھے، وہیں پڑھ رہے تھے اور ذہین تھے، تو شعر و شاعری کا شوق آپ کو شروع سے ہو گیا، آپ کا دل اسی کے اوپر مائل ہو گیا. چکبست نے ان تمام شعراء کا اثر قبول کیا، لیکن میر انیس کے اسلوب شاعری سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. ان کے کلام میں سادگی، سلاست، روانی اور ایک مترنم فضا پائی جاتی ہے. میر انیس سے آپ سب سے زیادہ متاثر تھے، سب سے زیادہ میر انیس کو پسند کرتے تھے اور میر انیس کی شاعری کا اثر آپ کی شاعری میں بھی ہوا. میر انیس اردو ادب میں اپنے اہم مرثیوں کے لیے جانے جاتے ہیں، مخصوص مرثیوں کے لیے جانے جاتے ہیں، جو آپ نے شہدائے کربلا کے اوپر لکھا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر آپ نے مرثیے لکھے تھے، بہت بڑی تعداد میں لکھے تھے، بہت عمدہ قسم کے مرثیے لکھے تھے. تو مرثیوں کی وجہ سے، مرثیہ نگاری کی وجہ سے آپ کا اردو ادب میں بڑا نام ہے. مرثیوں کے ساتھ ہی رباعیات بھی میر انیس کی اچھی خاصی تعداد میں ہے. تو میر انیس عمدہ شاعر تھے، بہت اچھے شاعر تھے. آپ کی شاعری کا، میر انیس کی شاعری کا چکبست کے اوپر اثر ہوا اور ان کی شاعری کے اندر بھی وہ رنگ، وہ طریقہ نظر آتا ہے. اپنے زمانے کے رواج کے مطابق دیگر شعراء کی طرح چکبست نے بھی شاعری کی شروعات غزل سے کی اور بعد میں حب الوطنی کے جذبے کے تحت قومی نظمیں لکھنے لگے. حب الوطنی وہ جذبہ جس میں محبت، وطن کی محبت کا انس ہو، جو وطن سے محبت سکھائے، تو حب الوطنی وطن کی محبت کو کہا جاتا ہے. ان کی نظموں میں قدرتی مناظر کی عکاسی، بیداری، وطن کے جذبات، آزادی کی تڑپ اور درد مندی کے پہلو نمایاں ہیں. سچائی، صاف گوئی کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں، صفائی کے ساتھ کہتے ہیں. سلاست اور روانگی آپ کی زبان کے اندر ہے، بناوٹی پن آپ کی زبان کے اندر نہیں ملتا. موضوعات عام زندگی سے، عام لوگوں سے جڑے ہوئے موضوعات کا استعمال کرتے ہیں. جدید طرز کی نظمیں لکھتے ہیں. غزلیں بھی آپ نے لکھی ہیں، لیکن غزلیں آپ کی کم ہیں اور نظمیں آپ کی لکھی ہوئی زیادہ ہیں. بچوں کے لیے بھی آپ نے بہت بڑی تعداد کے اندر نظمیں لکھی ہیں. چکبست نے احباب و اقارب اور قومی رہنماؤں کے مرثیے بھی لکھے ہیں اور ان کی شخصیت کی عمدہ عکاسی بھی کی ہے. مرثیہ کسی کی میت پہ لکھی جانے والی، دکھ درد کا اظہار کرنے والی، غم کا اظہار کرنے والی نظم کو کہتے ہیں. تو مرثیے بھی آپ نے لکھے ہیں.
اور چکبست کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے سیاسی اور سماجی خیالات اور جذبات کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے اور اردو نظم کو قومی شعور کے نئے تقاضوں سے روشناس کیا ہے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ نئے طرح کے موضوعات کا آپ اپنی نظموں میں، غزلوں میں استعمال کرتے تھے۔ موضوعات یعنی ٹاپکس، ٹاپک کی جمع، موضوع کی جمع۔ نئی طریقے کی شاعری کرتے تھے، نئے انداز کی شاعری کرتے تھے، اور نئے انداز کی شاعری کی خواہش تھی کہ انسانی زندگی سے جڑے ہوئے موضوعات، انسانی مسئلوں کو شاعری کے ذریعے اٹھایا جائے، ان موضوعات کا استعمال کیا جائے جو انسان کی عام زندگی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھائی ہو، برائی ہو، پریشانی ہو، اس طرح کے موضوعات کو دکھایا جائے۔ تو آپ کی شاعری کے اندر اسی طرح کے موضوعات نظر آتے تھے جو انسانی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ خیالات اور جذبات کو آپ عکاسی کرتے تھے اور انسانی زندگی کی شعور آپ کی شاعری کے اندر نظر آتے ہیں۔ کشمیر کے مناظر فطرت پر لکھی گئی ان کی مشہور نظموں میں سے ایک یہ ہے نظم جو کشمیر کی منظر کشی کرتی ہے۔ اب جو ہم جس نظم کا مطالعہ کرنے والے ہیں، یہ نظم کشمیر کی فضا کا، ماحول کا بیان کر رہی ہے۔ کشمیر کے مناظر فطرت کے اوپر آپ نے کئی نظمیں لکھی ہیں۔ کشمیر سے آپ کو محبت تھی، کشمیریت سے آپ کو محبت تھی، تو آپ نے کشمیریت پر، کشمیر پر کئی نظمیں لکھی۔ یہ نظم جس کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں، یہ بھی کشمیر کے قدرتی نظاروں کا منظر بیان کر رہی ہے، نظارے بیان کر رہی ہے اور ان نظاروں کی خوبصورتی بیان کر رہی ہے۔ کشمیر ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جہاں چھوٹے بڑے پہاڑ، جھیل، جھرنے، ندی، نالے، پھولوں کی وادیاں، سرسبز و شاداب میدان، جنگل، مختلف قسم کے پھولوں کے درخت، پھلوں کے درخت اور میووں کے پیڑ ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی ہوا معطر، صاف و شفاف اور فرحت بخش ہوتی ہے۔ اس ہوا میں پھولوں کی خوشبو بسی ہوتی ہے جس سے دل کھل اٹھتا ہے۔ کشمیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی جنت ہے تو پھر وہ کشمیر میں ہی ہے۔ جنت سے تعبیر کیا گیا ہے، جنت سے تشبیہ کشمیر کو دی گئی ہے۔ تو بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت نظارے کشمیر کے مانے جاتے ہیں۔ دراصل کشمیر کی انہی خوبیوں سے متاثر ہو کر چکبست نے ان اشعار میں کشمیر کی خوبصورتی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نظم سمجھنے سے پہلے کشمیر کے حسن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جس کے بغیر اس نظم کے حسن سے لطف اندوز نہیں ہوا جا سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کہیں جنت ہے، پوری دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی جگہیں دیکھنے لائق، بہت اچھی اچھی خوبصورت جگہیں ہیں، لیکن کشمیر جیسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کشمیر میں جو خوبصورتی ہے، کشمیر کے جو نظارے ہیں، جو فطرت کی عکاسی ہے یہاں پر، وہ کہیں اور نظر نہیں آتی، پوری دنیا میں ایسے منظر نظر نہیں آتے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر ہے، وہ کشمیر ہے، وہ کشمیر ہے۔ تو آج ہم کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں ہی اس نظم کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ تو پہلے ہم نظم کی بلند خوانی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے معنی سمجھیں گے، اس کشمیر نظم میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ صبح کوثر کے پھولوں کا مہکنا، وہ جھاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا، گردوں پر شفق کوہ پہ لالے کا مہکنا، مستوں کی طرح ابر کے ٹکڑوں کا بہکنا، ہر پھول کی جنبش سے آیا ناز پری کا، چلنا وہ دبے پاؤں نسیم سحری کا۔ وہ طائر کوثر لبے چشمہ و کوثر، وہ سرد ہوا اور کرم ابر گوہر بار، وہ میوہ خوش رنگ وہ سرسبز چمنزار، ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار، یہ باغ وطن روکش گلزار جنا ہے، سرمایہ ناز چمن آرائے جہاں ہے، چھوٹے ہوئے اس باغ کو گزرا ہے زمانہ، تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ، عالم نے شرف جن کی بزرگی کا ہے مانا، اٹھے تھے اسی خاک سے وہ عالم و دانا، تن جن کا ہے پیبند اب اس پاک زمیں کا، رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا۔ یہ ہم نے بلند خوانی کی، 3 بند یہاں پر دے رکھے ہیں۔ مسدس کی حیت میں یہ نظم لکھی گئی ہے۔ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں 6 مصروں سے مکمل ہو کر ایک بند بن رہا ہے۔ 1 2 3 4 5 اور یہ 6 مصرے ہیں۔ 6 مصروں سے جب ایک بند مکمل ہو جاتا ہے، نظم کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے، تو وہ بند مسدس کی شکل میں لکھی ہوئی نظم کہلاتی ہے۔ یہ مسدس کی شکل میں لکھی ہوئی نظم ہے۔ نظم کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے جس کے اوپر نظم لکھی جاتی ہے، اور اس ٹاپک کے ذریعے ہی ساری کی ساری بات بیان کی جاتی ہے۔ نظم کے ہر بند کا آپس میں جڑاؤ ہوتا ہے، ارتقاء ہوتی ہے،
रब्त होता है, तसलसल होता है, और उसी के ज़ेर वो नज़्म लिखी जाती है। तो माने देखिए इसके, वो सुबह को कोहसार के फूलों का महकना, वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना। वो सुबह को कोहसार, कोहसार यानी पहाड़ी, वो सुबह को कोहसार के फूलों का महकना, पहाड़ के ऊपर फूलों का महकना सुबह के वक्त बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, झाड़ियों की आड़ में चिड़ियाएं चहकती हैं तो ये भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं। गर्दू पर शफक कोह पे लाले का महकना, गर्दू यानी आसमान, अब आसमान पर शफक नजर आता है। शफक क्या है? शफक है सुबह की सुर्खी जो तुलुए आफताब से पहले और गुरूब आफताब के बाद आसमान पर नमूदार होती है। शाम का वक्त जब सूरज डूब जाता है और सुर्खी माइल हो जाता है आसमान, उस वक्त सूरज डूब चुका है लेकिन अभी पूरी तरह गायब नहीं हुआ है, सूरज की सुर्खी नजर आती है, तो उस वक्त आसमान के ऊपर भी सुर्ख माइल आसमान हो जाता है, लाल हो जाता है आसमान। तो उस वक्त को, उस मंजर को शफक कहा जाता है, जहां पर सूरज डूब रहा है या सूरज निकल रहा है। सुबह भी मंजर होता है और शाम को भी मंजर होता है। तो जो लाली वाला जो हिस्सा दिखता है सामने की तरफ, वो शफक कहलाता है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा वो होता है, और कश्मीर में उस नज़ारे की अलग ही धूम होती है। गर्दू का मतलब आसमान होता है, आसमान पर शफक नजर आता है, और कोह पे लाले का महकना। लाला एक किस्म का सुर्ख फूल जिसके अंदर स्याह दाग होते हैं। लाला एक फूल है, और उस फूल के बारे में बताया गया है कि सुर्ख फूल होता है लेकिन उस फूल के अंदर काले दाग होते हैं। उन दाग की वजह से वो फूल बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है। तो उस मंजर की बयान कर रहे हैं कि सुबह शाम का मंजर है, सुबह का मंजर है, आसमान के ऊपर लालिमा छा गई है, आसमान लाल नजर आ रहा है, और उसी वक्त वो लाले का फूल भी महक रहा है, उसकी खुशबू ही बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत मतलब अपने दिल को उसके अंदर लेने वाली, डुबोने वाली मालूम हो रही है। मस्तों की तरह अब्र के टुकड़ों का बहकना, मस्त जो बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, यहां पर मतलब दे रखा है मस्त का। हाँ, मस्त का मतलब होता है जो जहन से थोड़े कम हो जाता है, जहन उनका जो भटक जाते हैं। आधे पागल लोगों के लिए कहा जाता है, पूरी तरह पागल नहीं होते वो, कुछ दीवाने टाइप के वो लोग होते हैं। तो मस्त उनको कहा गया है जो बगैर मतलब यहां से वहां घूमते रहते हैं, पागलों की तरह घूमते रहते हैं। हालांकि पूरी तरह पागल नहीं होते, तो पूरी तरह जब पागल हो जाए तो उसको पागल कहा जाएगा, लेकिन यहां पर मस्तों की बात हो रही है जो पागलों जैसी कैफियत है उनके अंदर लेकिन पूरी तरह पागल नहीं है। तो जिस तरह से वो मस्त घूमते रहते हैं, इधर के इधर कोई रोक टोक नहीं, कोई उनको रोकता नहीं है, जहां चाहे बैठ गए, जहां चाहे खा लिया, जहां चाहे पी लिया, जिस चाहे था चाहे जिंदगी गुजार ली, जहां चाहे सो लिया। तो उसी तरह मस्तों की तरह अब्र के टुकड़े, अब्र यानी बादल के टुकड़े भी आसमान के ऊपर इधर उधर झूमते हुए, जाते हुए, बहकते हुए नजर आ रहे हैं। हर फूल की जुम्बिश से आया नाज परी का, और फूल की जुम्बिश यानी फूल की हरकत। फूल जो खिले हुए हैं वादियों के अंदर, कश्मीर की वादियों के अंदर, जब वो हरकतें करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे परियां हरकतें कर रही हैं, परियों के नखरे उनके फूलों की जुम्बिश से जाहिर हो रहे हैं। जिस तरह से परियां धीरे धीरे हिलती हैं, वो फूल धीरे धीरे हिलते हुए जुम्बिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आया का मतलब होता है जाहिर होना, नाज यानी नखरे, और परी यानी परियां। तो परियों के नाज नखरे जाहिर हो रहे हैं फूल की जुम्बिश से। जिस तरह से परियां नाज नखरों के अंदर रहती हैं, उसी तरह से वो फूल भी अपनी जुम्बिश की वजह से, धीरे धीरे हिलने की वजह से शायर को जुम्बिश नखरे दिखाते हुए अपने मालूम हो रहे हैं। चलना वो दबे पांव नसीम सहरी का। नसीम सहरी सुबह की ठंडी हवा। नसीम का मतलब होता है सुबह की हवा और ठंडी हवा, और सहरी यानी सुबह का वक्त। तो सुबह के वक्त जो हवा चलती है, मध्यम मध्यम हवा चलती है, धीमी हवा चलती है, उस मध्यम हवा को, धीमी हवा को शायर कह रहा है कि जैसे दबे पांव हवा चल रही है। तो पूरी तरह से खूबसूरत मंजर का बयान किया है। पहाड़ के ऊपर सुबह के वक्त का ये बयान कर रहे हैं। कश्मीर का मौका है, कश्मीर जगह है, और सुबह के वक्त का ये मौका है। पहाड़ के ऊपर फूल खिल रहे हैं, झाड़ियों के अंदर चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, शफक के ऊपर लालिमा छा गई है, लाल रंग आ गया है, लाले के फूल चटक रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। अब्र आसमानों के अंदर इधर से उधर टहल रहे हैं, मस्तों की तरह घूम रहे हैं, और फूलों की जुम्बिश, फूल जो खिल गए हैं अब अपने वजन से वो उनकी कलियां, उनकी टहनियां इधर उधर जुम्बिश कर रही हैं, झुक रही हैं, हरकतें कर रही हैं, और वो
ठंडी हवा जो चल रही है वो भी बड़ी मस्त नजर आ रही है, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। वो ताइर कोसार लबे चश्मा हो कोसार, वो सर्द हवा और करम अब्र गोहरबार, वो मेवा खुशरंग वो सरसब्ज चमनजार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार, ये बाग वतन रू किशे गुलजार जिना है, सरमाया नाज चमन आराए जहां है। अब यहां पर ताइर यानी परिंदे, ताइर यानी परिंदे, ताइर कोसार पहाड़ों के ऊपर उड़ने वाले परिंदे, जो पहाड़ों की ऊंचाइयों के ऊपर रहते हैं, वो परिंदे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और लबे चश्माए कोहसार, और उस पहाड़ के किनारे के ऊपर, लब यानी होता है किनारा, लबे कोहसार लबे चश्मा, चश्मे के किनारे, उस पहाड़ के बिल्कुल ठीक पास में चश्मा भी है, पानी का सोता भी है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो उसके लब के ऊपर मौजूद है, उसके किनारे के ऊपर मौजूद है। लब का मतलब यहां पर किनारे से है, तो पहाड़ के किनारे के ऊपर चश्मा पानी का, वो भी खूबसूरत नजर आ रहा है, और उसके ऊपर वो ताइर, वो परिंदे जो उड़ान भर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, जो किलकौल कर रहे हैं, वो भी बड़े खूबसूरत शायर को नजर आ रहे हैं। वो सर्द हवा और करम अब्र गुहरबार, अब्र गुहरबार, गुहरबार होता है मोतियां बरसाने वाला, गुहर कहते हैं मोती को, और बार यानी बरसाना, बारिश करना। तो अब्र बादल, तो यहां पर करम कह रहे हैं उसकी मेहरबानी, उसका रहम। तो यहां पर जो बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है बादलों से, तो उससे शायर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मोतियों की बारिश हो रही है, क्योंकि वो बारिश खुशी देने वाली है, माहौल को और पुरकैफ कर रही है, माहौल को खुशनुमा बना रही है। तो इसलिए शायर उसको कह रहे हैं कि अब्र का करम करने वाले अब्र हैं, खुदा की रहमत वाले अब्र हैं, जो बारिश बरसा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मोती बरसा रहे हैं। और सर्द हवा, ठंडी हवा वहां पर मौजूद है। वो मेवा खुश रंग वो सरसब्ज चमनजार, वहां के जो मेवे हैं वो भी खुश रंग है, मतलब बहुत अच्छे किस्म के, उम्दा किस्म के मेवे कश्मीर के अंदर मिलते हैं। मेवों के दरख्त जो है लदे पदे हैं, बहुत सारे उसमें मेवे लगे हुए हैं। सरसब्ज चमनजार, सरसब्ज यानी हरे भरे, चमनजार चमन की फुलवारियां, क्यारियां, जहां फूल लगे हुए हैं, चमन के अंदर जो जाने के रास्ते हैं वो चमनजार कहला रहे हैं। तो सरसब्ज चमनजार यहां पर फुलवारी के बारे में कह रहे हैं, और वो फुलवारी फूलों से लदी हुई है, हरी भरी रंग बिरंगी फुलवारी वो नजर आ रही है। एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार, एक आन में मतलब एक बार में, बरसों का बीमार शख्स, तकलीफ में गमजदा इंसान को ले जाओ तो अपने दुख दर्द तकलीफ भूल जाएगा इस जगह पर लाकर। कुदरत के नज़ारे की खूबसूरती बयान कर रहे हैं, कश्मीर की खूबसूरती बयान कर रहे हैं कि कश्मीर इतना खूबसूरत है, इतने फितरत के इतने सारे नज़ारे वहां पर मौजूद हैं कि इस जगह पर बीमार को ले आओ अगर, तो बीमार भी कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। ये बाग वतन रो किशे गुलजार जिना है, और कह रहे हैं कि ये बाग वतन, ये वतन का बाग, कश्मीर का बाग, रोकिश, रोकिश यानी शर्मिंदा करने वाला, गुलजार जिना जन्नत के बाग को, गुलजार यानी बाग और जिना यानी जन्नत। मैंने अभी तरकीबों के बारे में बताया था आपको कि तरकीबें कई लफ्ज को एक साथ मिलाकर तरकीबें बनाई जाती हैं, जिससे लफ्ज को आसानी समझ में आता है और अशार की खूबसूरती के अंदर भी इजाफा हो जाता है। यहां पर तरकीब बनाई है रोकिशे गुलजार जिना, यानी इतना खूबसूरत कि जिसको देखकर जन्नत का चमन भी शर्मिंदा हो जाए, जन्नत के बाग भी उसके ऊपर शर्मिंदा हो जाएं। जिना यहां पर जन्नत को कहा जाता है, रोकिश यहां पर शर्मिंदा को कहा गया है। ये बाग वतन, ये वतन का बाग, कश्मीर का बाग इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि यहां पर इस बाग की खूबसूरती को देखकर जन्नत के बाग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। सरमाया नाज, और नाज यानी फख्र करने वाला, और सरमाया यानी दौलत, दौलत, कीमती सरमाया किसका है? चमन आराए जहां है, चमन आराए जहां, इस चमन को बनाने वाले का है। चमन आराए जमा यानी जहां, यानी चमन बनाने वाला, दुनिया के बाग को आरास्ता करने वाला, मुराद यहां पर खुदा। अब ये इतना खूबसूरत बाग, इतना खूबसूरत कश्मीर, इसका मालिक खुदा है, और खुदा को भी जन्नत के ऊपर नाज होता है, खुदा को भी कश्मीर के ऊपर नाज होता है कि उसने इतना खूबसूरत खित्ता हिंदुस्तान के अंदर बनाया, इस जगह के ऊपर बनाया। तो सरमाया नाज है, सरमाया नाज चमन आराए जहां है, कि कश्मीर के ऊपर खुदा को भी नाज है, खुदा को भी फख्र होता होगा कि इतना खूबसूरत सरमाया उसने बनाया हुआ यहां पर मौजूद है। छूटे हुए इस बाग को गुजरा है जमाना। अब इन अशार के अंदर, इस बंद के अंदर शायर अपने दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं
شاعر کے اجداد کشمیر میں رہا کرتے تھے، کشمیری تھے، لیکن کچھ وقت بعد یہ کشمیر چھوڑ کر لکھنؤ میں جا کر بس گئے تھے، لکھنؤ چلے گئے تھے۔ اب کشمیر ان سے چھوٹ گیا، لیکن کشمیر کی یادیں نہیں چھوٹی، کشمیر میں گزارا ہوا ان کے اجداد کا وقت ان سے نہیں چھوٹا، ان کی کہانیاں سنتے آتے تھے، وہ نہیں بھولے ہیں۔ تو اب اس کشمیر کو یہ دوبارہ یاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں چھوٹے ہوئے اس باغ کو گزرا ہے زمانہ، بہت مدت ہو گئی، بہت وقت ہو گیا ہے، زمانہ گزرا یعنی بہت وقت ہو گیا ہے اس باغ کو ہم سے چھوٹے ہوئے، ہم اس کو چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ، تو وقت تو ہو گیا ہے لیکن ہمارے دل میں جو کشمیر کی محبت ہے وہ آج بھی تازہ ہے۔ ہمارے دل میں جو اس کی کہانیاں موجود ہیں، جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں کہانیاں سنائی کشمیر کی، وہ آج بھی ہمیں ایسے کے ایسے ہی یاد ہے، ہمارے ذہن میں تازہ ہے۔ فسانہ یعنی کہانی ہے۔ عالم نے شرف جن کی بزرگی کا ہے مانا، شرف یعنی بزرگی، اہمیت ماننا، شفقت جن کی ماننی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا نے جن کی بزرگی کا بات مانی ہے، جن کی بزرگی کی داد دی ہے، جن کی علم برداری کی، جن کی دانش مندی کو مانا ہے، دانشوری کو مانا ہے، وہ ہمارے خاندان کے لوگ تھے۔ اٹھے تھے اسی خاک سے وہ عالم و دانا، اور وہ عالم و دانا لوگ، وہ دانشور لوگ جو ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اسی زمین سے پیدا ہوئے تھے، کشمیر کے تھے، وہ کشمیر کے رہنے والے تھے، اور پوری دنیا نے ان کا لوہا مانا ہے، پوری دنیا میں انہوں نے اپنی بات منوائی ہے۔ اب یہاں پر اپنے خاندان کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور کشمیر میں ہوئے دوسرے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر اپنا سکہ جمایا ہے، اپنی بات منوائی ہے۔ تن جن کا ہے پیوند اب اس پاک زمیں کا، رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا۔ تن جن کا ہے پیوند یعنی ان کا تن اب اس زمین کا حصہ ہو گیا، پیوند ہونا زمین کا حصہ ہو جانا، اس جگہ کا حصہ ہو جانا، کیونکہ ان کے خاندان والے یہیں دفنائے گئے تھے، یہیں جلائے گئے تھے، تو جلانے اور دفنانے کی وجہ سے وہ یہیں پر ان کی جسم کے اعضاء موجود ہے۔ رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا، اور ہماری رگ رگ میں، ہماری نس نس میں ہمارے انہی اجداد کا خون رواں دواں ہے جو کشمیر میں پیدا ہوئے تھے، یہیں پلے بڑے تھے، کشمیر کا نام جنہوں نے روشن کیا تھا۔ تو یہ خوبصورت نظم ہے جو کشمیر کی خوبصورتی بیان کر رہی ہے۔ طرح طرح سے شاعر کشمیر کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے، رغبت دکھا رہا ہے اپنے دل کو، اور کشمیر سے پھر افسوس بھی جتا رہا ہے کہ کشمیر ہم سے چھوٹ گیا ہے، کافی سال پہلے ہمیں چھوٹ گیا ہے، لیکن ہم نے کشمیر کو نہیں بلایا، اور کشمیر کی کہانیاں ہماری رگ رگ کے اندر پیوست ہے، رگ رگ کے اندر ہماری رواں ہے۔ اب یہاں پر ایک بار پھر سے جو اشعار ہیں ہم اس کی تشریح کریں گے، جو آپ کی کتاب میں ہے، وہ آپ دیکھ لیں ایک بار۔ وہ صبح کو کوثار کے پھولوں کا مہکنا، وہ جھاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا، گردوں پر شفق کوہ پہ لالے کا مہکنا، مستوں کی طرح ابر کے ٹکڑوں کا بہکنا، ہر پھول کی جنبش سے عیاں ناز پری کا، چلنا وہ دبے پاؤں نسیم سحری کا۔ اس بند میں شاعر نے کشمیر کے قدرتی حسن، اس کی دلکش مناظر اور خوبصورت فضاؤں کی بہت ہی مؤثر منظر کشی کی ہے۔ کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر شاعر اس نظم کے پہلے بند میں کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح سویرے پہاڑی پر کھلے پھولوں کی خوشبو، جھاڑیوں میں چڑیوں کی چہچہاہٹ، طلوع آفتاب سے پہلے آسمان پر پھیلی سرخی، پہاڑی پر لالے کا خوشبو بکھیرنا، ابر کے ٹکڑوں کا مستوں کی طرح ادھر ادھر پھرنا، ایک عجیب دل فریب کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ جو خوبصورتی بیان کی ہے، اس خوبصورتی کو ہم تبھی محسوس کر سکتے ہیں جب ہمیں کشمیر سے محبت ہوگی، کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا، کشمیر کو ہم نے دیکھا ہوگا۔ تو انہی خوبصورت نظاروں کی طرف شاعر آپ کا اشارہ کر رہے ہیں، آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ کشمیر جنت سے کم نہیں ہے، جنت سے بہترین جگہ کشمیر کو قرار دیا گیا ہے۔ نسیم سحر کے دھیرے دھیرے چلنے سے پھولوں میں جنبش پیدا ہوتی ہے، تو لگتا ہے کہ کوئی پری مہوے خرام ہے، یعنی کوئی پری دھیرے دھیرے چل رہی ہے، مہوے خرام پری ٹہل رہی ہے، پری چل رہی ہے۔ جو پھولوں کی جنبش ہے، وہ جنبش بھی شاعر کو بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ اگلا بند ہے، وہ طائر کوثار لبے چشمہ و کوثار، وہ سرد ہوا اور کرم ابر گہربار، وہ میوہ خوش رنگ وہ سرسبز چمنزار، ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار، یہ باغ وطن رو کشے گلزار جناں ہے، سرمایہ ناز چمن آرائے جہاں ہے۔ یہاں پر پھر کشمیر کی اسی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پرندے آسمانوں پر اڑتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں کشمیر کے اندر، وہاں کے جو دریا ہیں، وہاں کے جو چشمے ہیں، ان کی خوبصورتی کی بات بھی الگ ہے،
وہ بھی الگ ہی نظارے بناتے ہیں۔ شاعر نے کشمیر کی صحت بخش آب و ہوا کا ذکر کیا ہے۔ کہتا ہے کہ پہاڑی پر پرندوں کا چشمے کے کنارے پھدکنا، ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، بارش کا موتی برسانا اور خوش رنگ میووں کی بہاریں، ہر طرف پھیلے ہوئے ہرے بھرے میدان اور خوشنما پھولوں کی پھلواری کی وجہ سے ایسی صحت بخش فضا قائم ہو گئی ہے کہ اگر کوئی برسوں کا بیمار مریض اس وادی میں پہنچ جائے تو ایک آن میں صحت یافتہ ہو جائے۔ ایک آن مطلب ایک بار میں ہی۔ آگے چل کر شاعر کہتا ہے کہ وطن کا یہ باغ اتنا خوبصورت اور دلکش ہے کہ جنت کا باغ بھی اس کے سامنے شرمندہ ہے، اور دنیا کے اس باغ کو آراستہ کرنے والے یعنی خدا کو بھی اس پر ناز ہے۔ خدا بھی اپنے بنائے ہوئے سرمائے کے اوپر، اپنے بنائے ہوئے کشمیر کے اوپر فخر کرتا ہے۔ چھوٹے ہوئے اس باغ کو گزرا ہے زمانہ، تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ۔ عالم نے شرف جن کی بزرگی کا ہے مانا، اٹھے تھے اسی خاک سے وہ عالم و دانا۔ تن جن کا ہے پیوند اب اس خاک زمیں کا، رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا۔ اب اپنے اجداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنے خاندانی لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کشمیر چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے تھے، لکھنؤ بس گئے تھے، لیکن کشمیر ان کی یادوں میں ہمیشہ بنا رہا، اور کشمیر کے قصے انہوں نے چک بست کو سنائے۔ چک بست نے فسانے اپنے اجداد سے سن رکھے تھے، تو کشمیر کی محبت چک بست کے دل کے اندر بھی بن گئی اور انہوں نے کشمیر کے اوپر کئی نظمیں لکھ دی۔ اس بند میں شاعر نے اس باغ یعنی کشمیر سے اپنی ماضی کے رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس باغ کو چھوڑے ہوئے ایک مدت گزر گئی ہے بتایا ہے، اور انہیں اس کا بے حد ملال ہے، اور اس کی یادیں دل و دماغ میں آج بھی تازہ ہیں۔ یہاں کی خاک سے بہت نامور عالم و دانا پیدا ہوئے ہیں جن کی عظمت و بزرگی کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ یہ سارے لوگ یہاں آسودہ خاک ہیں اور ہماری رگوں میں انہی کا خون جاری و ساری ہے۔ یہ کہنے کی اب شاید ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کہ چک بست کے بزرگ کشمیر سے آ کر لکھنؤ میں بس گئے تھے اور پھر لکھنؤ میں ہی ان کی پوری زندگی گزری تھی۔ چک بست لکھنؤ میں ہی پیدا ہوئے تھے اور پوری زندگی ان کی لکھنؤ کے اندر ہی زندگی کا حصہ ان کا گزر ہوا۔ اپنے خاندان کے بزرگوں سے، باپ داداؤں سے کہانی قصے سنے تھے انہوں نے، اپنے رہنے کے بارے میں وہاں جگہیں جا کر دیکھی تھی، بعد میں خوبصورتی کشمیر کی دیکھی تو پھر ان کا دل اسی کی طرف مائل ہو گیا اور کشمیر سے یہ محبت کر بیٹھے۔ کئی نظمیں آپ نے کشمیر کے اوپر لکھی ہیں اور بہت خوبصورت نظمیں آپ نے کشمیر کی خوبصورتی بتانے والی بیان کی ہیں۔ ایک یہ نظم ہے، اس نظم میں بھی بہت خوبصورتی سے کشمیر کی خوبصورتی آپ نے ظاہر کی ہے۔ نظم مکمل ہو گئی ہے، ہمارا سبق بھی یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ اجازت دیجیے، الوداع۔